انسانوں کے اندر خوف نہیں ہے، ابلیس نے ذہنوں کو بند کر دیا، لیکن اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس دور کی حکومت سے پوچھیں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ پیلاطوس سے اجازت لے کر گئے ہیں، اس کی قبر پر مہر کی گئی ہے، اور ارمتیہ کا یوسف جا کر پیلاطوس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ لاش دی جائے، میں نے اس کو دفن کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ سچائی موجود ہے کہ اس نے جا کر اجازت مانگی اور پیلاطوس نے اسے اجازت دے دی کہ تو اس ڈیڈ باڈی کو لے جا سکتا ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ یہ نوشتے پورے ہونے تھے، اسے کوئی چیز کھا نہیں سکتی تھی، اور وہاں پر لوگ مر جاتے، پرندے آ کر ان کو کھاتے، اور کیونکہ کوئی دفن نہیں کرتا، وہاں پر کیا نظر آتی تھی؟ کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں۔ اس لیے اس پہاڑی کو کھوپڑی کی پہاڑی کہا جاتا ہے، جہاں پر یہ مصروف کیے جاتے تھے سارے گناہگار لعنتی جن کو سزا ملتی تھی۔ اس پہاڑی کا نام اس لیے کھوپڑی کہلاتا تھا۔ لیکن واحد یسوع مسیح ہے جس کو دفن کیا گیا ہے، کیونکہ یہ معجزہ ہونا تھا۔ اگر یسوع انہی کے ساتھ پھینک دیا جاتا، اگر کوئی اور آدمی ہوتا، تو پیلاطوس اور فریسیوں کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، ان کو بھی بڑا مسئلہ تھا، وہ بھی اس کو کور نہیں کر پائے۔ آج بھی بڑے لوگوں کو مسئلہ ہے کہ وہ جی نہیں اٹھا۔ لیکن دنیا کی سب سے بڑی قوم آج دنیا کے اندر جو موجود ہے وہ ایماندار مسیحی لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ! تو آج اس کا جشن منا رہے ہیں۔ ہم تو جاگ ہی رہے ہیں، اور یہ بلا وجہ جاگ رہے تھے۔ ہم تو جاگ ہی رہے ہیں، ان کو بھی کیا مصیبت تھی؟ یہ 3 دن اور 3 رات جاگ رہے تھے۔ کیوں جاگ رہے تھے؟ ابھی میں نے بتایا کیوں جاگ رہے تھے، کہ کہیں یہ مردوں میں سے زندہ نہ ہو جائے۔ اب بہنوں کی واری آتی ہے۔ بہنوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت میسج اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے 28 باب کو پڑھیے متی کو، اس کی پہلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پھوٹ پھٹنے کے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم لکھا ہے قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر اس پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ کس کس کو جھٹلاؤ گے لوگوں؟ کہاں کہاں تم اس سچائی کو چھپاتے پھرو گے؟ کہاں کہاں تم الزام دیتے پھرو گے؟ آج فرشتے بھی جھوٹے ہیں، خدا کا بھی جھوٹا کھا رہے ہو تم۔ سچائی نہیں چھپ سکتی، یہ حقیقت ہے، یہ کسی کونے کے اندر کام نہیں ہوا، بلکہ سرے عام پیلاطوس کی حکومت کے اندر یہ اعلانیہ طور پر کام ہوا ہے۔ اور فرشتہ آیا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اس پتھر کو کیا کر دیا؟ وہ بھاری پتھر تھا، یہ عورتیں اس پتھر کو اٹھا نہیں سکتی تھی، یہ کمزور تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا ہوگا، کیسے پتھر ہٹے گا، لیکن ایمان کے ساتھ یہ قبر پر گئی۔ اور کیا کرنے گئی تھی؟ شاید آپ کو اس کا نہیں پتا، کیونکہ مصر کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 40 دن تک لاش کو خوشبوئیں لگائی جاتی تھی، اور 70 دن تک اس پر ماتم کیا جاتا تھا۔ آج بھی کئی لوگ 40 سال یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس دور تھا، اس دور کی بات تھی جب یسوع نہیں آیا تھا۔ ہاللیلویہ! لیکن اب یسوع آ چکا ہے، اب 40 سال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسی کنسپٹ کے تحت یہ خوشبودار چیزیں لے کر یسوع کی ڈیڈ باڈی کو ملنے کے لیے گئی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ سنیے گا آگے ہوا کیا ہے۔ لکھا ہے 4 آیت میں، فرشتے کے ڈر سے نگہبان اٹھے، اور لکھا ہے کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو 3 دن سے قبر پر کیا کر رہے تھے؟ اب کوئی شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب کوئی شخص پیلاطوس کی حکومت کے برخلاف نہیں جا سکتا، اس حکومت کے آئین کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ مہر دی گئی تھی قبر پر، اور پہرے دار قبر پر موجود ہیں۔ لیکن ایک ہے جو پیروں کو توڑ سکتا ہے، جسے کہا میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور بند کیے کو کوئی کھول۔ اس نے بھیجا ہے اپنا سور آور فرشتہ۔ جیسے ہی وہ آیا ہے، نگہبان مردہ سے ہو کر گر گئے ہیں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے اب فرشتہ ان سے کیا بات کرتا ہے۔ لکھا ہے فرشتے نے عورتوں سے کہا تو
तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसरू हुआ था। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो हालेलुया गवाहियां हम नहीं दे रहे, गवाहियां फरिश्ते दे रहे हैं। ये बाइबल बता रही है, उस दौर की हिस्ट्री बता रही है। चाहिए पिलातुस की लाश निकालिए, चाहिए उस मुल्क के अंदर उसकी हुकूमतों से पूछे जाकर कि क्या हुआ था उस रात, क्या यीशु तब्दील कर दिया गया? ये इंसानों पर इल्जाम नहीं है बल्कि खुदा की जात पर इल्जाम होते हैं। यहां पर लिखा है, उसने उनसे क्या कहा? उसने कहा ये जगह देखो जहां खुदाउन पड़ा था। कौन निशानदही करा रहा है जगह की? खुदा का फरिश्ता। और लिखा जल्द जाकर उसके शहीदों से कहो कि वो मुर्दों में से, और देखो मैंने तुमसे कह दिया है वो पहले कहां जाएगा, जगह भी बताई है। अगर कोई और जी उठता तो कभी कहीं पर ना जा पाता। हालेलुया। ये वही है जो पहले चैलेंज कर रहा था, जिसने कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम इंसानों के हाथ से दुख उठाए और फिर दफन किया जाए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। अब फरिश्ता उन औरतों को बता रहा है जो कब्र पर बहुत अंधेरे में गई हैं। हम में से कितनी औरतें जो कब्रिस्तान में अंधेरे में अकेली जा सकती हैं? आज की औरतों में से कहीं पहना तो दिन में नंग तो डर लग रहा है, कहीं बाइक उठ खींचना भजा के ला जा, जो फरीदे वहां फड़ लेने दी। मत डरें, यहाँ देखें ये भी बहनें हैं, इनके दिल यीशु की मोहब्बत के अंदर बंधे हुए थे, इन्हें कोई खौफ नहीं। सबसे बड़ी बात कि इंसानों को, मर्दों को खौफ था, लेकिन औरतों का खौफ यीशु की मोहब्बत में उतर चुका था। हालेलुया। वो डरी नहीं है। हालेलुया। अगर बहनें चाहें तो अपनी तालीम जा सकती है। बहनों की बात कर रहा हूं, ना ये तरीकी अंधेरे की तरीके से डरी है, ना ये पिलातुस की हुकूमत से डरी है, ना ये पहरेदारों से डरी है, जिनको पता था कि वहां पर पहरा लगा है, फिर भी नहीं डरी, फिर भी यीशु के पास चलेगी। हालेलुया। इस ईमान से चलेगी कि हम भी जाकर यीशु की डेड बॉडी को क्या करेगी। हो सकता है वक्त पर वो भूल गई हों, लेकिन उनको ये भी पता था कि 3 दिन के बाद जिंदा उसने होना है। तो हम 3 दिन बैठकर क्या करती रहेंगी? यीशु को क्या करती रहेंगी? खुशबुएं लगाती रहेंगी। लेकिन जब पहुंची हैं तो सारे मसले सीधे हो चुके थे। हालेलुया। यीशु उनके जाने से पहले, क्योंकि आज की सुबह तड़के ही, जैसे आम तड़के यहाँ 3-4 बजे आ गए हैं, ऐसे ही वो सुबह निकलकर कब्र पर चली गई थी। और लिखा है जब उसने उनको बताया तो लिखा है कि वहां तुम उसे देखोगे, देखो मैंने तुमसे कह दिया है। 8 आज को देखेंगे। और वो बड़े खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। कौन दौड़ी? मर्दों का जिक्र है यहाँ पर? फिर ऊंची बोली है, कौन दौड़ी हैं? औरतें दौड़ी। हालेलुया। यीशु, मैं इस बात पर गौर कर रहा था, अगर गलती पहली बार आदम की दफा हुई है औरत से, तो छुड़वाने और बचाने में भी सबसे किरदार अहम इसका ही है। हालेलुया। अगर वहां पर पीछे रही, अब सबसे आगे निकल गया। हालेलुया। जाकर बता रही है, जब वो कमरे में छुपे हुए हैं, शागिर्द डर के मारे लुके हुए छुपे हुए हैं, और इनको कहा गया जाओ तुम जाकर क्या करो? किनको बताओ? शागिर्दों को खबर दो कि यीशु मुर्दों में से ये कौन भेज रहा है? खुदा का फरिश्ता। जाओ उसके शागिर्दों को बता दो। और कलामे हक में लिखा है 9 में, अब देखो यीशु उनसे मिला। जब फरिश्ता पास से हट गया पैगाम देकर, वो थोड़ी दूर निकली हैं और अब जा रही, खुशी के मारे भागी भागी जा रही हैं। तो आगे से भाग कर आ रही है, तो आगे सामने कौन आ गया? एकदम से वो रुक गई। कलाम में लिखा है एकदम से उसके कदमों में गिरी, उसे सजदा किया और खुशी के मारे वो कांप रही थी। यीशु ने उनसे क्या कहा? सलाम। सलाम का मतलब तुम्हारी सलाम की। हालेलुया। और यीशु ने उनसे फिर क्या बातें की, जरा देखिएगा। बड़ा ही खूबसूरत पैगाम 9 आयत के अंदर है। उसने उनसे सलाम किया, फिर उसने कहा, उनके पास आकर उसके कदम पकड़े उन्होंने। तो इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। अब जब वो जा रही हैं, पैगाम फरिश्ते ने भी दे दिया है, पैगाम यीशु ने भी दे दिया। आगे क्या होने लगा है? इस झूठ को दूसरी कौमी सहारा लेकर तब्दील कर रही। सुनिएगा जरा।
جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر جدھر انہوں نے ہوش آئی اٹھے تھے آگے شہر کے دسن لینے پہ ہی تے پہرا لا کے بیٹھ رہے ہیں. فریدہ آیا تو سارے بھی ہوش ہو گئے ہیں. سنیں غور سے. اور انہوں نے بزرگوں کے پاس جمع ہو کر مشورہ کیا اور لکھا سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آئے اور اسے چرا لے گئے. کیا کر گئے؟ اس کے شاگرد چرا لے گئے. اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچے گی تو ہم اسے سمجھا کر تمہیں خطرے سے. بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا اور یہ بات آج تک یہودیوں کے اندر. یہاں پر الزام کیا ہے کہ اس کے شاگرد کیا کر گئے؟ چرا کر لے گئے. زندہ کو گئے مردے کو. اب یہ الزام کیا دے رہے ہیں؟ ایک کہہ تو یہ جھوٹ رہے ہیں لیکن یہ جھوٹ بھی بہت بڑی سچائی نظر آتا ہے. اب ان قوموں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ چینج کر دیا گیا تھا, جو کہتے ہیں وہ زندہ ہی نہیں ہوا بلکہ زندہ آسمان پر ویسے ہی ٹھا گیا, اسے موت ہی نہیں آئی. خدا ایسا دھوکہ نہیں کرتا. خدا اقدس جس کی ذات مبرر پاک ہے, بے عیب ہے, جو ساری کائنات کو خلق کرنے والا ہے, جس نے انسانوں کے اندر اپنے اس کے نسلوں کے اندر اپنا دم پھونکا, دیکھیں وہی انسان اس کو نہیں مان رہا. اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اب یہ کہہ اس حکومت کے اندر دیکھو کتنا مسئلہ ہے. یہ ان کے لیے بڑا اچھا جواب ہے جو کہتے ہیں وہ مصلوب ہی نہیں ہوا. یہاں پر لکھا ہے کہ تم جا کر کیا کہنا, وہ بتا رہے کہ فریدہ آیا, اتنا جلال تھا, اتنا نور تھا کہ ہم کیا ہو گئے. جب ہوش آئی اٹھ کر بھاگے, دیکھا قبر خالی, وہ بھاگ کر شہر میں چلے گئے اور جا کر جو بادشاہ کے نیچے لوگ تھے ان سے کہنے لگے کہ ہم نے 3 دن پہلا دیا تھا لیکن آج رات ایک انوکھا کام ہوا. اور وہ انوکھا کام کیا تھا جس کے آپ نعرے لگا رہے ہیں وہ مردوں میں سے. یہ سچائی انہوں نے چاہ کر ان کو بتائی ہے کہ وہ زندہ ہو گیا ہے اور وہ چلا گیا, وہاں پر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تم ایسا کرنا, ان کو پیسے دیے. آج بھی پیسے دے کے بڑا کچھ ہو جاتا ہے, پیسے دکھاتا, دیکھو دنیا کی کام. پیسے دے کر کہا جب تم سے پوچھا جائے تو کہنا ہم سو گئے تھے اور اس کے شاگرد آئے اور اس کی لاش کو چرا کر. ہاں اگر ایسا بھی ہوتا, اگر ایسا بھی ہو جاتا, مردے کو وہ لے گئے ہیں تو زندہ ہونے سے کون روک سکتا تھا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. ہاللیلویہ. یاد رکھیے آپ کا یسوع, میرا یسوع, ہم سب کا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویہ. 100 تالیاں بجائیں گے خدا کے جلال کے لیے. ہمارے پاس بہت ساری گواہیاں موجود ہیں, بائبل بھری پڑی ہے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے. اس کی شہادتیں موجود ہیں جگہ پہ جگہ پر. اور اگر آپ ایمان کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے پہلے باب کو پڑھ کر دیکھیں, لکھا ہے جب وہ زندہ ہو گیا. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو یہاں پر یہ نہ لکھا ہوتا, لکھا ہے وہ 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا. ہاللیلویہ. جب وہ شاگردوں کو نظر آیا, ان بہنوں نے جا کر بتایا, شاگردوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. پہلے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی کہانی سی سٹوری سنا رہی ہیں. پھر لکھا وہ ایک دم سے اٹھے اور بھاگ کر قبر پر گئے. اور جب قبر کے اوپر پہنچتے ہیں, اور قبر ایک غار کی مانند تھا, اس کے اندر بندہ آرام سے جا سکتا تھا, وہ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو لکھا صرف کفن ہی کفن پڑا تھا. ہاللیلویہ. کیونکہ وہ زندہ ہو کر آسمان پر جا چکا. ہاللیلویہ. وہ جلالی بدن میں ہے, وہ جلالی بدن میں ہے. وہ ایک وقت میں آسمان پر بھی ہے, ایک وقت میں زمین پر بھی ہے, کیونکہ وہ اختیار کل ہیں, وہ ساری کائنات کو ہولڈ کر رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا. اور پھر لکھا ہے آسمان کی بادشاہی کی بھیدوں کی خوشخبری انہیں یاد دلاتا رہا. پھر ایک جگہ پر لکھا ہے جو 2 شخص گاؤں کی طرف جا رہے تھے اور وہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ آج کتنا بڑا موعظہ ہوا ہے. وہ یسوع ناصری جس نے مرنے سے پہلے کہا تھا میں مردوں میں سے کیا کر جاؤں گا. تو وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے کسی دوسرے گاؤں میں پیدل جا رہے تھے اور یسوع کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے. اور یسوع نے ان کی آنکھیں بند کر دی روحانی تاکہ وہ پہچان نہ سکیں. وہ سمجھے کہ یہ کوئی عام آدمی ہے. تو اسی طرح 2 وہ تھے, تیسرا ساتھ کون چل پڑا؟ یسوع ساتھ چل پڑا اور ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. وہ جب خوشی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اس نے پوچھا کیا ماجرا ہوا ہے.
آج کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے یروشلم میں؟ یہاں پر کیا ہوا ہے جس کی تم باتیں آپس میں کرتے جا رہے ہو؟ تو نے کہا تو اکیلا مسافر ہے۔ یسوع کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یسوع کو پہچان نہیں رہے، وہ عام سمجھ رہے تھے، کہہ رہے جیسے ہم مسافر ہیں، ہو سکتا اگلے گاؤں کا یہ بندہ ہو۔ تو یسوع کو کہتے ہیں تو اکیلا مسافر ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہوا کیا ہے۔ تو یسوع نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یسوع مسیح ناصری کا ماجرا، ہاللیلویا، وہ بڑی قدرت اور کمال اور جلال والا نبی تھا، ہاللیلویا، اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے پھر اس نے تو پہلے کہا تھا، یہ باتیں تو اس نے جیتے جی کہی تھی، وہ ساری باتیں انہیں یاد دلائیں اور ان کے دل خوشی کے ساتھ بھرتے گئے۔ اتنی دیر میں ان کا گاؤں آ جاتا ہے، گھر آ جاتا ہے، وہ رک جاتے ہیں، اسے مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے، آج کی رات رک جا، اندھیرا کا کل اپنے گاؤں چلا جانا۔ تو یسوع ان کی بات مان لیتے ہیں، گھر کے اندر یسوع کو مہمان بنا کر لے جاتے ہیں۔ ابھی تک ان کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھولی نہیں گئی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے رات ہوگی یا شام ہوگی یا مہمان اندر آئے تو ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ اسے بھوک لگی، کیا دینا چاہیے؟ تو کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا اس سے قبل کہ ہم سوئیں پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ سفر کر کے بھوک بڑی لگی ہے۔ تو کھانے میں ساتھ یسوع کو بٹھایا۔ یسوع نے وہی کام کیا جو وہ روٹین سے دنیا میں کر رہا تھا۔ جیسے ہی نے ہاتھ اٹھا کر برکت دی تو ان سب کی آنکھیں کھل گئیں اور یسوع کی آنکھوں سے غائب ہو گئے، ہاللیلویا۔ انہوں نے بھی واپس گئے، وہ بھی بتا رہے لوگوں پہ، وہ ہمارے ساتھ پوری راستے میں وہ باتیں کرتا گیا، مکاشفے میں بیان کرتا رہا، وہ ساری باتیں ہمیں اس نے یاد دلائی اور ہمارے دل خوشی کے ساتھ کیا کر گئے تھے، ہاللیلویا۔